جوں جوں رمضان شریف کا مہینہ قریب آتا جا رہا ہے دل کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے۔ رمضان یہ اس امت پر بہت بڑا انعام ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز وہ بھی ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عطا کی گئی، جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات اور 15 شعبان کا دن، اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امم پر فضیلت عطا فرمائی۔ جس طرح ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اسی طرح یہ امت بھی دیگر گزشتہ سابقہ تمام امم کی سردار ہیں، اور جو امت جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی وہ یہی امت ہے۔ اور اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے گزشتہ امتوں کے ساتھ تو اسے بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے تو اسے ایک قراءت مزدوری ملتی ہے، یا مثال کے طور پر ہم سمجھنے کے لیے اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اسے 100 روپے مزدوری ملتی ہے۔ دوسرا شخص ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، جبکہ یہ ٹائم اس کے مقابلے میں کم ہے تو اسے 2 قراءت مزدوری ملتی ہے، یعنی 200 روپے مزدوری ملتی ہے۔ اور تیسرا شخص جو ہے عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، جو اس سے بھی کم ٹائم ہے، لیکن اسے 3 قراءت مزدوری یعنی 300 روپے اسے مزدوری ملتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پہلے شخص کی مثال یہود کی، دوسرے شخص کی مثال نصرانی کی یعنی نصارہ کی، اور تیسرے شخص کی مثال میری امت کی ہے کہ یہ محنت کم کریں گے اور مزدوری انہیں زیادہ ملے گی، عمل کم کریں گے اجر ثواب زیادہ ملے گا۔ تو یہ سب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت پر خاص عنایات و نوازشات ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختلف مواقع، مختلف ایسی مخصوص راتیں عطا فرمائی ہیں جن راتوں میں خاص طور پر عبادات کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور میں یہاں عرض کروں گا، اور آپ بھی سب پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، کہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ شب برات میں دعا مانگے تو دعا قبول ہوگی، ویسے دعا مانگے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ایسے کوئی بھی نہیں کہتا، نا ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ 12 مہینے سال کے جس حصے میں، رات دن کے جس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے۔ لیکن خاص طور پر کچھ راتیں جیسے شب برات کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں آتا ہے، بلکہ محدثین نے نصف شعبان، 15ویں شعبان شب برات جسے کہتے ہیں، اس کے حوالے سے اپنی کتب میں باقاعدہ ابواب مرتب فرمائے ہیں، چیپٹرز شو کیے ہیں۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، یہ عربی زبان لیلتن کا ترجمہ ہے، اور براءت سے مراد اگر عربی کا لفظ لیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا، نجات۔ ہم کہتے ہیں نا بری ہونا، چھوٹ جانا۔ جو مجرم دلائل سے اس کا جرم ثابت نہیں ہوتا تو جج کیا کہتا ہے، عدالت اس کو کیا کرتی ہے، باعزت بری کرتی ہے۔ تو بری کا مطلب کیا ہوتا ہے، چھوڑنا۔ تو براءت اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ بہت سارے ان گنت لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔
اس وجہ سے اسے براءت کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس سے مراد فارسی کا لفظ لیا جائے تو اسے کہتے ہیں نصیب، قسمت۔ تو احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات میں قسمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو قسمت کے فیصلے اللہ کے ہاں لکھے جا چکے ہیں لوح محفوظ پر۔ تقدیر پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آپ کو پتہ ہے اچھی اور بری تقدیر کا مالک خالق کون ہے؟ اللہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ لوازمات میں سے ہے۔ لیکن اس رات میں خاص طور پر فرشتوں کو وہ صحائف دیے جاتے ہیں، یا ان صحائف کے اندر لکھوایا جاتا ہے کہ اس سال میں کس بندے نے دنیا سے جانا ہے اور کس بندے نے حج کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ویسے ماں کے پیٹ میں بچے کی عمر جب 120 دن ہوتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کا رزق بھی لکھتا ہے اور اس کے اعمال بھی لکھتا ہے اور اس کی موت کا وقت بھی لکھتا ہے اور اس کا شقی اور سعید ہونا بھی لکھ دیتا ہے۔ لیکن یہ لکھنا کیا ہے؟ یہ لوح محفوظ پر جو آلریڈی لکھا ہوا ہے اس کو کاپی کرتا ہے وہ۔ یہاں تقدیر کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ عرض کرتا چلوں کہ لوگ اس میں بھی مغالطے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ تقدیر کے اندر جو چیز ہمارے بارے میں لکھی جا چکی ہے تو ہم اس کے لیے باؤنڈ ہو گئے ہیں۔ تو تقدیر میں لکھے جانے کی وجہ سے کوئی باؤنڈ نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے جو کرنا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم ازلی سے اس کو تحریر فرما دیا ہے۔ تو ہم اس تحریر کی وجہ سے باؤنڈ نہیں ہے، بلکہ ہم نے کرنا تھا تو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اس میں بھی لوگ بہت زیادہ وہ اس میں شکار ہوتے ہیں، وہ نصیب میں لکھا ہوا تھا وہ ہو گیا ہے۔ تو ہم نے کرنا تھا تو اللہ نے، کیونکہ وہ عالم الغیب و شہادہ اور وہ ہر چیز کا جاننے والا، ازل سے ابد تک ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو ہم نے ایک کام کرنا تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو لکھ دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال اس کے لیے پیش کروں گا، ویسے ذہن میں آ رہی ہے تاکہ اس کنسیپٹ کو ہم کلیئر کرتے ہوئے آگے چلیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، یا مثال کے طور پر یہ موبائل فون ہے، ٹھیک ہے، اس موبائل فون کے بنانے والے کو پتہ ہے کہ اس میں کس طرح کا میٹیریل استعمال کیا گیا ہے یا اس نے کتنا عرصہ چلنا ہے، تو وہ اس کی وارنٹی یا گارنٹی کے طور پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ 1 سال تک چلے گا جی۔ حالانکہ اس کے 1 سال لکھنے کی وجہ سے یہ موبائل باؤنڈ نہیں ہوا کہ اس نے 1 سال چلنا ہے، بلکہ اس کے بنانے والا جانتا تھا کہ ہم نے اس میں وہ میٹیریل استعمال کیا ہے کہ جو 1 سال تک چل سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے جو کرنا تھا اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے لکھنے سے ہم باؤنڈ ہوں گے کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اتنا کافی ہے کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس رات میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی اسے براءت کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ محدثین نے اس پر باقاعدہ پورے ابواب قائم فرمائے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع ترمذی کے اندر پورا ایک باب قائم کیا جس کا نام ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی وہ باب جو نصف شعبان کی رات کے بارے میں ہے۔ اور اس میں یہ حدیث پاک وہ نقل کرتے ہیں جس کو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتا ہے، جیسا اس کے شایان شان ہے، 15ویں شعبان یعنی نصف شعبان کی رات کو، الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر، فیغفر لاکثر من عدد شہر غنم کلب، اور اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ بنو کلب جو ہے یہ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا جو کثرت کے ساتھ بکریاں پالا کرتے تھے۔ تو بھیڑ بکریوں کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، کوئی ایک بکری کا بال بھی ہم نہیں گن سکتے، لیکن وہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور ان کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔
اور ایک اور روایت ابن ماجہ شریف کی، اس میں بھی ارشاد فرمایا کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب نصف شعبان کی رات آتی ہے، فقوموا لیلہا، تو اس رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھو، فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالی غروب شمس تک آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے۔ فیقول، اور ارشاد فرماتے ہیں، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کوئی ہے جو بخشش مانگنے والا ہو ہم اس کو بخش دیں۔ الا مسترزق فارزقہ، کوئی ہے جو رزق کا طلب کرنے والا ہے ہم اسے رزق عطا فرما دیں۔ الا مبتلا فعافیہ، اور کوئی ہے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور ہم اسے عافیت عطا فرما دیں۔ الا کذا الا کذا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پکار کر گنہگاروں کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ کوئی ہے جو مانگنے والا ہم اسے دیں، کوئی ہے جو رزق کا طالب ہو، عافیت کا طالب ہو، ہم اسے عافیت عطا فرمائیں۔ تو یہ رات جو ہے یہ بڑی بابرکت رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، عبادات کو قبول فرماتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاص طور پر براعت یعنی نجات اور بخشش کے پروانے اس رات میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 15ویں شعبان کو رات شب برات میں اپنے بستر سے اٹھے اور جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آنکھ کھلی دیکھا تو بستر پر موجود نہیں تھے، اٹھی اور تلاش کرنے لگی، دیکھا کہ جنت البقیع یعنی بقیع کے قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا تو کہا کہ عائشہ، کیا تو یہ سوچتی ہے یا کیا تو نے یہ سوچا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے حق میں حق تلفی کریں گے؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ آج 15 شعبان ہے، یعنی آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو اس رات میں خاص طور پر توبہ استغفار کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کی کثرت کے ساتھ اس رات میں بخشش فرماتا ہے۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، مگر دل تو نے آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت تجویز، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ میرا اللہ عز و جل کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ استغفار کرتے ہوئے، ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اسے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو۔ کیسی توبۃ نصوحا؟ مفسرین لکھتے ہیں توبۃ نصوحا سے مراد یہ ہے کہ بندہ گناہ کی طرف پلٹ کر اس کا جانا ایسے ہی محال ہو جائے جس طرح تھن سے دودھ نکلنے کے بعد واپس نہیں پلٹ سکتا۔ تو ایسی پکی سچی توبہ بندہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ بلکہ میں آپ کو اگر ایک انفرادیت بتاؤں ہمارے دین کی، اسلام کی، کہ جو توبہ کا کانسیپٹ ہمارے دین میں ہے اور کسی دین کے اندر نہیں ہے، کہ کوئی کتنا ہی گناہ گار ہو توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یعنی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اللہ نے فرمایا کہ میں بھی پھر توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ جب امید باقی نہ رہے نا تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہوتی ہے۔
جس بندے کو سزائے موت سنا دی جائے اس کو الگ کمرے میں رکھا جاتا ہے، الگ کوٹری میں رکھا جاتا ہے، اور جس کو عمر قید کی سزا سنائی جائے تو اس کو سب کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جس کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے نا، اس کو اب امید نہیں ہے کہ میں بچوں گا، تو ڈر ہوتا ہے کہ یہ خود تو جائے گا ہی جائے گا، ساتھ کسی اور کو نہ پھڑکا دے، تو اس کو الگ میں رکھتے ہیں۔ کیونکہ جب بندہ نا امید ہو جاتا ہے نا تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ لیکن عمر قید والے کو یہ امید ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک دن چھوٹوں گا اور چھوٹ کر گھر جاؤں گا، لہذا وہ بالکل ریلیکس ہوتا ہے، اگرچہ کہ قید میں ہے لیکن کیا ہوتا ہے؟ ریلیکس ہوتا ہے۔ تو جب امید ختم ہو جاتی ہے نا تو ہلاکت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں خودکشی کے رجحان بہت زیادہ چل رہا ہے، اب خودکشی کا ریشو بھی جو ہے دن بدن بدقسمتی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان کے لڑکے لڑکیاں خودکشی کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کریں گے تو جان چھوٹ جائے گی، حالانکہ جان چھوٹتی نہیں ہے بلکہ پھنس جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ پڑو۔ تو خودکشی کرنا جو ہے، چلیے اس ضمن میں خودکشی کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ خودکشی کرنا جو ہے یہ حرام ہے، اور ایک مسلمان کی غیرت کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر دے، اپنے آپ کو مارے۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، اور یہ ہوتا جہالت کی وجہ سے ہے کہ جس کو پتہ نہ ہو کہ اب میرے مرنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا میری جان چھوٹ جائے گی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے تو جس آلائے قتل سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا تو جہنم کے اندر اسی طرح بار بار وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا۔ جیسے اگر کسی نے زہر پی لی، زہر کھا لیا اور اس وجہ سے مر گیا تو وہ دوزخ کے اندر زہر بار بار کھاتا یا پیتا رہے گا۔ کسی نے اپنے آپ کو شوٹ کیا، گولی مار دی تو وہ جہنم کے اندر اپنے آپ کو گولیاں ہی مارتا رہے گا۔ بلندی سے چھلانگ لگا کے اگر کسی نے اپنے آپ کو مار دیا، خودکشی کر لی، تو وہ جہنم کے اندر بلندی سے چھلانگیں ہی مارتا رہے گا اور بار بار مرتا اور زندہ ہوتا رہے گا۔ کتنا سخت عذاب ہے۔ اور یہ میں نے عرض کی ہے کہ یہ عام طور پر جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ علمی دین ہمارے پاس نہیں ہوتا اور ہم اس کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس خودکشی کرنے میں نجات ہے۔ حالانکہ خودکشی کرنا یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے، جس میں دنیا تو گئی ہی گئی لیکن آخرت میں بھی بندہ پھنس جاتا ہے۔ تو لہذا کبھی بھی خودکشی کا تصور ذہن میں نہیں لانا چاہیے، کتنے ہی حالات خراب ہو جائیں، دنیا میں تنگ ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، جھکیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور نماز روزے کی طرف آئیں، نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو خودکشی جو ہے نا یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے، اور نہ ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ وہ خودکشی کرے۔ لیکن ہم یہ بات کر رہے تھے کہ خودکشی کی نوبت کیوں آتی ہے؟ جب بندہ نا امید ہو جاتا ہے، امید ختم ہو جاتی ہے، بندہ کہتا ہے بس اب ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تو اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے۔ جبکہ ہمارے دین کے اندر نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مایوسی، نا امیدی یہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بندہ کتنا ہی گناہگار ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کو جن ہاتھوں سے اس نے گناہ کیے تھے وہ گناہ بھلا دیتا ہے، ان آنکھوں کو جن آنکھوں سے اس نے گناہ کیے تھے وہ گناہ بھلا دیتا ہے، اس جگہ کو جس جگہ پر اس نے گناہ کیا تھا اس جگہ کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے، اور وہ بالکل محشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں جب آئے گا تو کسی کو نہیں پتہ ہوگا اور کوئی اس کے خلاف گواہی نہیں دے گا کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، جبکہ اس نے سچے دل سے توبہ کی ہو۔ بلکہ آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اس کے گناہوں کو
اب جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو جائے گا۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کی سیئات کو حسنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کنورٹ کر دیتا ہے، تبدیل فرما دیتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے روز جب لوگوں کو نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا، آپ کو پتہ ہے کہ نامہ اعمال ہاتھ میں دے کر کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے۔ تو ایک شخص کو نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پڑھو تم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، تو وہ پڑھنا شروع کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حیا کے سبب وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھے گا اور بڑے جو گناہ ہیں ان کو سکپ کر دے گا، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ تو جب وہ اپنا نامہ اعمال مکمل کرے گا اور وہ اپنی کتاب کو بند کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ جتنے گناہ تو نے پڑھے ہیں یہ سارے گناہ ہم نے اپنی رحمت سے بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیے ہیں۔ تو وہ ایک دم شور کرے گا، کہے گا یا اللہ میں نے سارے گناہ نہیں پڑھے تھے، میں نے بڑے بڑے تو چھوڑ دیے ہیں۔ جب یہ ارشاد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ حتیٰ بدت انیابہ، صحابہ کرام نے آپ کی داڑھوں کو دیکھ لیا کہ اس نے سکپ کیے بڑے بڑے گناہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کی وجہ سے کہ میں اتنے شرمناک اتنے بڑے بڑے گناہ کیسے پڑھوں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن جب وہ پڑھ چکا اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو نیکیوں بدل دیا، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو بہت سارے چھوڑ دیے تھے۔ تو اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے روز دو لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ ایک کو حکم ہوگا کہ اسے جہنم کی طرف لے کر چلے جاؤ، تو وہ جب جائے گا نا تو واپس پلٹ کر دیکھے گا، رکے گا، پھر واپس پلٹ کر دیکھے گا، پھر رکے گا، پھر واپس پلٹ کر دیکھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اسے ہماری بارگاہ میں دوبارہ لے کر کے آؤ۔ جب دوبارہ لایا جائے گا نا، پوچھا جائے گا تو بار بار پلٹ کر کیوں دیکھتا تھا، تو وہ کہے گا میرے مالک ہم نے تو دنیا میں تیری رحمت کے بڑے تذکرے سنے تھے، آج جب مجھے جہنم کا حکم مل رہا ہے نا تو میں پلٹ کر دیکھتا ہوں کہ تیری رحمت کو کس وقت جوش آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے اس بندے کو بخش دو اور جنت میں داخل کر دو۔ اچھا ایک اور بندے کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو، یہ گناہ گار ہے، پاپی ہے، تو وہ دوڑ پڑے گا دوزخ کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کو ہمارے پاس لے کے آؤ۔ اب اس کو لایا جائے گا نا، پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا میرے مالک میں تیرا بندہ ہوں نا، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے سب کچھ دیا، دنیا میں عزت دی، شہرت دی، دولت، مال، اولاد، کتنی نعمتیں دی، دنیا میں مجھے تکلیف نہیں ہونے دی، تو نے اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، اتنا کچھ تو نے مجھے نوازا، میں تیرا بندہ تھا، مجھے چاہیے تھا میں تیری اطاعت و فرما برداری کرتا، لیکن میرے مالک میں نے تیری بڑی نافرمانی کی ہے، میں نے تیری بات نہیں مانی، تیری اور تیرے رسول کے بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق میں نے زندگی نہیں گزاری۔ تو دنیا میں جب ایک نہیں مانی تو میں نے کہا میرا ہے تو رب، تو اب جب اس نے حکم دیا ہے دوزخ میں جانے کے لیے تو چلو میں اس کا یہ حکم دوڑ کے پورا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا اور ارشاد فرمائے گا میرے اس بندے کو بھی جنت کا حکم ارشاد فرما دیا۔ تو اس کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔
اور اس کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے، بلکہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار فرماتا ہے۔ ٹائم ہمارا تقریباً ختم ہونے والا ہے اس عنوان سے انشاءاللہ، کیونکہ آگے رحمت ہی رحمت کی باتیں ہیں، بخشش ہی بخشش کی باتیں ہیں، عنایات کی باتیں ہیں، نوازشات کی باتیں ہیں، اور ان قریب رمضان شریف کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے۔ اللہ کرے ہماری اس کرونا سے بھی جان چھوٹ جائے، اور جو حالات ہیں ہماری مسجد میں، اللہ کرے ہماری مسجدیں بھر جائیں، اور مسجدوں کے اندر جو ہے وہ پہلے کی طرح جو ہے یہ رونقیں لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم و کرم فرمائے۔ تو وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، ماں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ شاید ہم یہ کہیں کہ دنیا میں اب کوئی بھی چیز خالص نہیں رہی، کوئی بھی چیز خالص نہیں، کہتے ہیں نا ہم یار کوئی جو بھی چیز مارکیٹ میں لینے کے لیے جائیں تو وہ اس میں شک ہوتا ہے کہ یار اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی، لیکن ماں کا پیار وہ چیز ہے کہ جو اب بھی 100% خالص ہے۔ ماں اور باپ جو اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں نا، اس میں کسی طرح کی لالچ نہیں ہوتی۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ جن کے بچے اپاہج ہوتے ہیں، اسپیشل ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ بچہ ساری زندگی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، لیکن ماں باپ کیا کرتے ہیں، اس بچے کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں ڈھیر پہ۔ ڈاکٹر کو کہتے ہیں اس کو ٹیکہ لگا دو یہ مر جائے، کہتے ہیں نہیں نا، ساری زندگی اگر وہ گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہے تو پھر بھی ماں اسے اٹھا کے پھرتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے لیکن اس بچے کو پھینکتی نہیں ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ماں اور باپ کی محبت بے لوث ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور خالص ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ماں کیوں اتنا پیار کرتی ہے بچے سے، کیوں کرتی ہے اتنا؟ اس وجہ سے کہ اس نے اس کو جنم دیا ہے، اس نے اس کو کیا کیا ہے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، اور جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا، جس نے بنایا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اسی لیے کہا الذی خلقک فسواک فعدلک، اے بھاگے ہوئے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اس رب کریم کی بارگاہ میں آ جا، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ الذی خلقک، اس وجہ سے کہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، تو اس کی بارگاہ سے تو بھاگے گا۔ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ تو ادھر کیوں نہیں آتا جو تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ادھر ادھر تو ٹھوکریں کھاتا ہے اور در بدر جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو جب رب کی بارگاہ میں آئے گا تو انشاءاللہ تجھے دیکھیں کتنا پیار ملے گا اور کتنا تجھے انعام ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جب اس کی بارگاہ میں کوئی آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے، اور یہ آنے والی شب برات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ احادیث کا مفہوم ہے کہ جو عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ رات کو جس قدر ممکن ہو نفل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں، اور استغفار کریں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا کریں۔